أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا هذا القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے تہجد کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. یہ واقعی غم کی بات ہے کہ ہم رمضان کی آخری رات میں بیٹھے ہیں. مومنین اس مہینے کے استقبال میں پورے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ جا رہا ہوتا ہے تو انہیں کافی غم ہوتا ہے. وہ غم اس لیے کہ ہر مومن کے دل میں شعور ہوتا ہے کہ اس نے اس مہینے کا بھرپور استفادہ نہیں کیا. اس مہینے کے کئی ایک لمحات کو اس نے ضائع کیے، کئی ایک گھڑیوں کو اس نے باتوں میں ضائع کی، کئی ایک چیزیں کھانے پینے میں، دوسرے امور میں، اپنے کام دھام میں، اپنی تجارت میں بہت ساری گھڑیاں اس کی چھوٹ جاتی ہیں. اسے جب سوچتا ہے بندے مومن تو اس کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش میں یہ کام کر رہا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے انہیں مختلف نعمتیں دیکھنے کو ملیں گی. انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا زمین میں فلاں عمل تھا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ نعمت مل رہی ہے. تمہارے زمین میں یہ ذکر و اذکار تھے، اس کے بدلے تمہیں یہ چیز مل رہی ہے. تمہارے زمین میں شہادت تھی تو اس کے بدلے تمہیں یہ چیز مل رہی ہے. تو جنت میں جنتیوں کو ان کے ریوارڈز کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ کافی خوش ہوں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کے بھی حسرتیں ہوں گی. جنتی بھی ان کے دل میں ایک حسرت ہوگی. حسرت کا معنی یہ کہ ایک قسم کا غم ہوگا کہ جب انہیں یہ نعمتیں دکھائی جائیں گی، بتایا جائے گا کہ ان کے اعمال کے بدلے یہ چیزیں انہیں ملی ہیں، تو وہ فوراً دل میں سوچیں گے اے کاش ہم نے زمین میں ایک لمحہ بھی برباد نہیں کیا ہوتا. اے کاش ہم نے زمین میں ایک لمحہ بھی برباد نہیں کیا ہوتا. کیونکہ یہاں پر ہر چیز کا ریوارڈ ہے. آپ نے اللہ کہا، اس کا بھی بدلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ لا الہ الا اللہ آپ نے کہا، اس کا بدلہ. آپ نے اچھا سوچا، اچھا کیا، کرنے کا ارادہ کیا، ہر نیکی کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں دے گا. تو جنتی سوچیں گے اے کاش ہماری 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، جس میں ہمارے اعمال چند مہینوں پر مشتمل ہیں اور بقیہ یہ ایام ہم نے اس میں کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے اپنے کاموں میں مصروفیت کا اظہار کیا، اور آج ہم قیامت کے دن اگر ہم وہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ سوچنے پر مجبور ہیں. ایسی حسرت جنتیوں کی ہوگی. تو جی ساتھیوں، یہ رمضان کی آخری رات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جو بھی چھوٹ گیا ہے اسے اور کم کریں. جو بھی ہم نے سوچا تھا مانگنے کے لیے مانگ نہیں پائے یا پھر پینڈنگ ڈالا ہوا ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ آخری رات ہے، اسے ہرگز ضائع ہونے نہ دیجیے. اس رات میں ہو سکتا ہے کہ ایک رات کی دعا آپ کی، ایک گھنٹے کی دعا آپ کی، آپ کا بیڑا پار کر دے، ہے نا، آپ کو جنت میں ڈال دے. اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی دل کی حالت جانتا ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور خواتیمها، معاملات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے.
کوئی بھی معاملے کا آخری جو حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو اس رات میں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بخشے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق بخشے، رونے پلانے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس بخشش کا مطالبہ کرنے کا ہمیں موقع ملے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورا رمضان تاریخ قرآن کے موضوع پر مختلف موضوعات پہ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا وحی سے، پھر وحی کے اقسام ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد قرآن کے اہم موضوعات جنہیں جاننا ضروری ہے اسے ہم نے دیکھا۔ قرآن کی حفاظت پر ہماری گفتگو رہی، اور قرآن کو کیسے لکھا گیا، کیسے مصحف کی شکل میں آیا، یہ پوری اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر سننے کو نہیں ملتی۔ ہم نے مرکز کے جانب سے یہ بھرپور کوشش کی کہ ان چیزوں کو عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ قرآن ایک سمندر ہے، اس کے اندر کیسی کیسی باتیں اہل علم نے کہی ہیں، لکھی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بالکل علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے ایک اویرنس آپ کے ذہن میں ڈال دیا تاکہ آپ آگے بڑھیں، اس تعلقات سے اور معلومات جمع کریں، اور اس تعلقات سے اگر آپ اس میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اس راہ کو آپ اختیار کریں۔ تو چلیے آج کے رمضان کی راتوں کی آخری نشست آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں۔ اس نشست میں ہم انشاءاللہ ایک شخصیت پر گفتگو کریں گے، چونکہ ہماری گفتگو تفسیر پر شروع ہوئی تھی پچھلے 3 راتوں سے پہلے۔ ہم نے تفسیر کیا ہے، تفسیر معصور کسے کہتے ہیں، تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں، ہے نا، ان چیزوں پر ہم نے گفتگو کی۔ پھر ہم نے محکم متشابہ جو تفسیر کا ایک اہم موضوع ہے اس پر گفتگو کیا۔ تو آج ایک شخصیت اسی تفسیر سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے ہم لانا چاہ رہے ہیں، بلکہ تفسیر کی دنیا میں، تفسیر کے علم میں انہیں امام کا مرتبہ نصیب ہے، اور جتنے بھی لوگ بعد میں مفسر بنے ہیں یہ سب انہی کے شاگرد ہیں، اور یہ شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ یہ پوری دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شخصیت میں ایسی مؤثر ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی تفسیر کو دور دور تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے لیے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک لوٹے میں پانی کو بھر کے اسے بند کر کے ایک ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے وضو کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آگے لوٹا دیکھا تو بہت خوش ہوئے، فوراً اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے؟ تو میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ آپ کے چچا کے لڑکے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہاں پر عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لپٹ لیا اور کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، دعا کی، کہا کہ اے اللہ اس عبداللہ کو دین کی سمجھ دے اور اس عبداللہ کو تفسیر کا علم دے، علمہ التأویل، عبداللہ کو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا علم دے۔ دیکھیے یہ خاص دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کو مختلف دعائیں کی ہیں، اور ہر آدمی کو اس کی شخصیت کے مناسبت، اس کی ذہنیت کی مناسبت، اس کے عمر کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ تو اس بار عبداللہ بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی اس سے پہلے کسی اور کو نہیں کی، اور یہ دعا اتنی سچی ثابت ہوئی کہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس جیسا کہ آپ نام سے ہی پہچان سکتے ہیں یہ عباس کے لڑکے تھے، عباس بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرفدار ثابت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وفات کے بعد، یعنی بڑے چچا جن کا نام ابو طالب تھا، ان کی وفات کے بعد عباس بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور طرفداری کی، ہر موقع میں ساتھ رہے، لیکن انہوں نے اسلام برملا قبول نہیں کیا۔ یہ چونکہ قریش کے اس زمانے کے بنو ہاشم کے ہی ہیڈ تھے، تو انہوں نے برملا اسلام قبول نہیں کیا، اپنے اسلام کو انہوں نے چھپا کر رکھا،
اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت ایسے کام کیے جو سمجھیے کہ بنیادی کام تھے۔ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، ان لڑائیوں میں اگرچہ کہ نہیں تھے لیکن اخبارات، پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری چیزوں کو پہنچانے میں عباس بن عبد المطلب نے بڑا نمایاں کام کیا، اور یہ اپنے اسلام کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے جب بالکل شروع کا دور تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس چھپا کے رکھنے کو مانا، یہ نہیں کہا کہ آپ ظاہر کریں۔ انہوں نے چاہا کہ میں میرے اسلام کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا، چھپا کے رکھنے کی انہیں اجازت دی۔ اور جب مکے کے زمانے میں جب قریشی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو ان اذیتوں، ان مصائب و آلام کا آخری حصہ سمجھیے جب مسلمانوں کو انہوں نے شعب ابی طالب میں انہوں نے 3 سال کے لیے بیکاٹ کیا۔ مسلمانوں کو انہوں نے مختلف اذیتیں دی، لیکن مکے کے دور کے آخری زمانے میں 3 سال کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے بالکل ان سے بیکاٹ کیا، کہا کہ نہ ہم سے کچھ لیں گے کا دیں گے، کوئی رشتہ باقی رہے گا، اور مسلمانوں کو شعب ابی طالب نامی ایک چھوٹی سی گھاٹی میں ڈال کر مسلمانوں کو سمجھیے کہ ارسٹ کر دیا گیا، اور مسلمان وہاں پر 3 سال رہے اور ہر مصیبت پریشانیوں کو جھیلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیا کرتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں نے بھوک کے مارے پتیوں کو چابا، یہ وہ زمانہ تھا جب بچوں کو مائیں ڈراتی تھی، کہتی تھی کہ تم رو گے تو بھیڑیا آ جائے گا، رو مت، خاموش رہو۔ جب بچے بھوک پیاس کے مارے جب رونا شروع کرتے تھے تو مائیں کہتی تھی، اور مائیں بچوں کو ٹھکاتی تھی، ہانڈیوں کو چولہے میں چڑھا کر کہتی تھی کہ رو مت، کھانا پک رہا ہے، ابھی تمہیں کھانا مل جائے گا۔ تو یہ 3 سال بڑے کٹھن گزرے مسلمانوں پر۔ بعد میں اس بیکاٹ کو مشرکین میں سے بعض لوگوں نے ختم کیا، اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے لیے راہیں آسان کر دی۔ تو اس دوران شعب ابی طالب میں جب مسلمان 3 سال رہے، اس دوران عبداللہ بن عباس کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس اس بچے کو لے کر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کیا، اپنے لعاب کو ان کے لعاب سے ملایا اور بچے کے لیے برکت کی دعا کی، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس اپنے والد کے ساتھ مکے میں ہی رہ گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے، عباس بن عبد المطلب مکے میں رہے، تو ان کے ساتھ ان کے لڑکے عبداللہ بھی مکے ہی میں رہے۔ تو کب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے ہیں؟ جب فتح مکہ کا موقع تھا۔ دیکھیے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، بدر کا زمانہ ختم ہو گیا، احد کا زمانہ، احزاب، یہ لڑائیاں ختم ہو گئی، لگ بھگ 8 ہجری کا زمانہ آیا تو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تعداد کو لے کر اچانک مکہ میں جا دھمکے اور مکے کے مشرکین کو زپایا، اور اس کے بعد پورے مکے کو اپنے قبضے میں کر لیا، بغیر کسی روک تھام کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون خرابے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی شہر کو فتح کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے نکل رہے تھے، جحفہ میں عباس بن عبد المطلب اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینے کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ انہیں پیغام پہنچا دیا گیا کہ اب مکے میں آپ مت رہیں، کیونکہ مکہ پر لشکر کشی ہونے والی ہے، لڑائی ہونے والی ہے، اس لیے اب بہتر ہے کہ مکہ سے نکلیں اور آ کر ہم سے ملیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے پیغام تھا۔ تو وہ نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جحفہ میں ملاقات کرتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شعوری حالت میں دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 30 مہینے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پورا زمانہ تھا وہ مکے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کرنا، مل بیٹھنا، سیکھنا، باتیں جاننے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ انہیں موقع ملتا ہے فتح مکہ کے بعد۔ لگ بھگ 30 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، چونکہ اس وقت ان کی عمر 10 سے زیادہ تھی، کافی سمجھ آ گئی تھی ان کے اندر۔ تو اس کے بعد کے 2.5 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ کیا۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر انداز کیا، تو ہمیں کافی کوفت ہوئی،
اور عباس بن عبد المطلب کو کافی ٹھیس پہنچا. ہم واپس گھر پہنچ گئے تو میں نے کہا ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس لیے گفتگو نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں. تو عباس نے کہا کہ اچھا ایسا, یہ کہہ کے فوراً پھر اپنے لڑکے کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے آپ کو معلوم؟ کہا کہ عبداللہ نے بتایا کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے پوچھا اے عبداللہ تو نے دیکھا جس سے میں گفتگو کر رہا تھا؟ تو عبداللہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے انہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تھے جبرائیل, وہ مجھ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے, وہ مجھ سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو خوشخبری دی, کہا کہ عبداللہ اللہ تمہیں دین کی سمجھ دے اور تمہاری آنکھیں جانے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی سنائی, کہا کہ تمہاری آنکھیں جانے والی ہیں. ایسے ہی ہوا, یہ اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو ان کی آنکھیں بینائی چلے گئی. وہ کیسے چلے گی وہ آپ کے سامنے آنے والی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ جن کا آپ کے سامنے ذکر آیا, یہ عباس بن عبد المطلب کی خالہ تھی, کیونکہ ان کی والدہ ام الفضل میمونہ کی بڑی بہن تھی. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب عبداللہ بن عباس کے کیا بنتے ہیں؟ خالو بھی بنتے ہیں. تو اس اعتبار سے میمونہ کے گھر میں عام طور پر چلے جاتے تھے رضی اللہ عنہ, چونکہ وہ خالہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, تو ان کے گھر میں عام طور پر چلے جاتے اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بتاتے اور گھر کی باتیں سنتے. انہوں نے ریکارڈ کیا بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت کی دعائیں, جن کی روایتیں جس نے کی ہیں وہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ. وہ آتے صحابہ سے بتاتے کل رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی. یہی بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, میں سیدھے آیا الٹے طرف کھڑا ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے مجھے سیدھے ہاتھ طرف کیا. تو اس سے معلوم ہوا امت کو کہ جب صف کرنا ہے تو امام کے سیدھے طرف سے کھڑیے. یہ عبداللہ بن عباس نے بتایا, چونکہ بالکل گھر کے اندر کی بات ہے, باہر کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی. تو عبداللہ بن عباس کو یہ خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا. لگ بھگ 1600 روایتیں ان سے مروی ہیں, 1600 روایتیں ان سے مروی ہیں. لگ بھگ 20% دین کے مسائل, عقیدے کے مسائل, جہاد کے مسائل, لڑائی کے مسائل, یہ سب عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں. اگرچہ کہ ان کی نمایاں حیثیت قرآن فہمی تفسیر میں تھی, لیکن حدیث میں بھی یہ کچھ کم نہیں تھے. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ لڑائیوں میں مصروف رہے. اس کے بعد عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو عمر بن خطاب نے ساری دنیا کو بتایا یہ عبداللہ جو ہے نا یہ معمولی لڑکا نہیں ہے, ورنہ اس سے پہلے لوگ انہیں عام سمجھتے تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اور ایک انصاری صحابی دونوں ہم عمر تھے, دونوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم اس کے بعد کیا کریں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے اصحاب ہیں ان سے میں علم سیکھنے والا ہوں, اور اس علم کے ذریعے سے میں آنے والی امت کی خدمت کرنے والا ہوں. تو اس انصاری بھائی نے کہا کہ عبداللہ تم کیا بک رہے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود, زید بن ثابت, ابی بن کعب, معاذ بن جبل, یہ بڑے بڑے جو سرغنے ہیں ان کے موجودگی میں لوگ تمہارے پاس سیکھنے آئیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم تو چھوٹے بچے ہو, تمہارے پاس کون آئے گا, تم کیا بات کر رہے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس صاحب کو چھوڑا اور میں علم میں مصروف رہا, علم سیکھتا رہا, یہاں تک کہ میں بعض اصحاب کے گھر پہنچتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر مجھے معلوم ہو کہ ان کے پاس کچھ نیا پیغام, کچھ نئی حدیث, کچھ نیا مسئلہ ہے تو میں ان کے گھر کے پاس پہنچ جاتا, فجر سے پہلے پہنچ جاتا, ان کے چوکھٹ میں بیٹھا ہوا رہتا, یہاں تک کہ ہوائیں چلتی, دھول مٹی میرے اوپر پڑتا, لیکن میں صبر کرتے رہتا یہاں تک کہ وہ صاحب اپنے گھر سے نہ نکلیں. جب وہ فجر کے لیے نکلتے کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے جاتا اور جو چیزیں مجھے پوچھنی ہوتی میں پوچھتا. اس کے بعد کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس کسی آیت کی تفسیر ہے, کسی حدیث کی تشریح ہے, تو میں فوراً ان کے پاس پہنچتا اور ان تمام چیزوں کو میں جمع کرتا. کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا, ان سے کچھ پوچھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اتنا روب تھا کہ ان کے قریب بھی میں جا نہیں سکتا. تو لگ بھگ مجھے ان کے قریب ہونے کے لیے مجھے 1 سال لگ گئے. کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم گئے تو سفر کے دوران
میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ وضو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرتا ہوا میں نے پوچھا اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں پر اللہ نے غصے کا اظہار کیا جب ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے ہو پر حرام کر لیا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، کہا کہ جو حلال ہے آپ اسے حرام نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام اس لیے کیا کہ بعض بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. تو اس کے بعد اللہ نے ان بیویوں پر بھی ڈانٹ اتاری، کہا کہ تم ایسی چیزیں مت کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ 2 جو بیویاں تھیں ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ 2 کون تھی. تو میں کئی دنوں سے لوگوں سے پوچھتا رہا لیکن مجھے اس کا صحیح علم نہیں معلوم ہوا، یہاں تک کہ مجھے اس دن موقع مل گیا. میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ اے عمر یہ 2 عورتیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تھی عائشہ اور دوسری تھی میری لڑکی حفصہ. یہ 2 تھی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنے کے لیے 1 سال لے لیا ہوں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ میں آپ سے پوچھنے سے ڈر رہا تھا. اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ یاد رکھو کبھی بھی دین کی باتیں پوچھنے میں شرمانا نہیں، آپ جب چاہے پوچھے، جو میں جانتا ہوں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو اس طریقے سے وہ انصاری صحابی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس حرم میں ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو پوری امت ان کے درس کو سن رہی تھی، تو وہ انصاری صحابی وہاں آ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ عبداللہ نے مجھ سے یہ بات کہی، اب مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، عبداللہ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا. تو یہ صحابہ بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے اور عمر بن خطاب ان کی زیادہ عزت کرتے تھے اور انہیں اپنی خاص خاص مجلسوں میں بلاتے. بلکہ ان کی جو شورا کمیٹی تھی جس میں بزرگ حضرات بیٹھتے تھے، اس میں عبداللہ بن عباس کو عمر بن خطاب بلاتے تھے. اور بزرگوں کو اعتراض ہوا، کہا کہ بھائی ہمارے بھی بچے ہیں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے 15-16 سال 18 سال بڑی مشکل سے اس کے، اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، رائے مشورے دیتا ہے، یہ اس کا مرتبہ کہاں سے آ گیا جبکہ ہمارے بھی لڑکے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو چلو آج کی مجلس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں کیوں عبداللہ بن عباس کو میری مجلس میں بلاتا ہوں. تو مجلس جمع ہوئی تو عمر بن خطاب نے گفتگو کی اور اس کے بعد پوچھا اے مجلس والو مجھے بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورت ہے اس سورت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اس سورت کو کیوں نازل کیا؟ بعضوں نے کہا کہ اس میں اللہ کے آنے کی مدد ہے، اس بات ہے، اس میں لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے اس کے طرف ذکر ہے. سبوں نے کہا اپنی اپنی بات انہوں نے بتائی، سبوں نے جو ظاہر معنی ہے بتایا. اور عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا اے عبداللہ تم اس آیت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہارے ذہن میں اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام ہے کہ یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم دن زندہ رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس آیت کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ عبداللہ نے جو کہا وہ بالکل صحیح، میں بھی اس صورت کے بارے میں یہی جانتا ہوں. اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ دیکھا اس لیے میں اسے مجلس میں جگہ دیتا ہوں. اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں عمر بن خطاب کہتے تھے ذالک فتى الکہول لہ لسان سؤول وقلب عقول، کہتے تھے یہ فتى الکہول یہ وہ لڑکا ہے جو بزرگوں میں لڑکا بن گیا، بزرگوں میں لڑکا ہے. فتى الکہول کا معنی بزرگوں کے درمیان لڑکا ہے. آدمی لڑکا پن میں ہے لیکن اس کا ذہن، اس کا رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا کیا ہے؟ بزرگوں کی طرح ہے. آج ہمارے پاس معاشرہ کیا ہے؟ بزرگ بچوں کی طرح ہے. ہمارا معاشرہ بالکل الٹا ہو گیا. اور ہمارے معاشرے میں ایک آدمی کو اس وقت تک کٹ کہتے ہیں جب تک اس کی عمر 20 سال کی نہ ہو جائے، اور ینگسٹر بننے کے لیے اسے 25 سال لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہمارے جو بھی آپ اسلاف دیکھیں گے انہوں نے کم عمر میں بڑے بڑے کام کیے. محمد بن قاسم الثقفی انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، ان کی عمر 21 سال کی تھی. طارق بن زیاد انہوں نے اندلس کو فتح کیا، ان کی عمر 19 سال کی تھی.
علی بن ابی طالب بدر کے میدان میں سب سے پہلے مشرک کا سر کاٹنے والے، اس وقت ان کی عمر بڑی مشکل سے 20 سال کی تھی۔ تو ہمارے امت میں نوجوانوں نے کام کر کر دکھایا۔ ہمارے یہاں نوجوان ہوتے ہیں لیکن ذہن ان کا بزرگوں کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دین کا بیڑا انہوں نے آگے بڑھایا، ورنہ یہ ویسٹرن لوگوں کے پیچھے پڑھیں گے تو آدمی 40-50 سال کے بعد ہی بچے کا بچہ ہی رہتا ہے اور اس کی حرکتیں بچے کی رہتے ہیں۔ ان کے ہاں بزرگی آتی ہی نہیں، کیونکہ جب آدمی بزرگی میں چلے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں کر نہیں پاتا، اب یہ چیزیں چھوڑ نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے بزرگوں کو بچوں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب نے کہا فتل کہول، یہ وہ لڑکا ہے جو بزرگوں کے درمیان لڑکا ہے، اور لہو لسان سعول، یہ وہ لڑکا ہے جو سوال پوچھنے سے تکراتا نہیں، علم سیکھنے سے تکراتا نہیں، جو بھی آتا ہے ذہن میں پوچھ لیتا ہے۔ وہ قلب عقول، صرف سوال پوچھتا نہیں، جواب کو سمجھنے کی سکت اس کے اندر ہے، اس کا دل اتنا ہوشیار سمجھدار ہے کہ جوابات کو سمجھنے کے اس کے اندر سکت ہے۔ جب ان کے والد عباس نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ابن عباس عبداللہ بن عباس کو اپنے قریب کیے ہوئے ہیں، تو عباس بن عبد المطلب نے ایک مرتبہ عبداللہ کو بلا کر کہا کہ عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن خطاب تمہیں اپنے قریب بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو میری 3 وصیت سن لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عمر بن خطاب تمہیں ہمیشہ عزت کریں، تم 3 کام کرنا۔ پہلے کہا لا تفشین لہ سرا، کہا کہ ان کی جو سیکرٹ باتیں ہیں وہ لوگوں کو مت بتاؤ، ان کی سیکریسی کو سیکریٹ رکھو، چونکہ جب خاص آپ بن گئے تو آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ بہت ساری باتیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہے، تو آپ ان باتوں کو لے کر لوگوں کے درمیان بتانا اچھی بات نہیں، ان کی سیکریسی کو سیکریٹ ہی رکھو۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، بزرگوں کے ساتھ رہتے ہو تو یاد رکھو ان کے موجودگی میں کسی کی غیبت مت کرو، ان کے موجودگی میں کسی کی غیبت مت کرو۔ وَلَا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كَذِبًا، کہا کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس جھوٹ دیکھ پائیں، ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ وہ تمہاری گفتگو میں، تمہارے رہن سہن میں کہیں وہ جھوٹ انہیں نظر آئے، ایسا بھی کبھی نہ ہو۔ تو عباس نے ابن عباس کو 3 نصیحتیں کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگرد کو یہ 3 نصیحتیں بتائی، شاگرد نے کہا کہ ایک ایک نصیحت بھی 1000 نصیحتوں کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، میں نے تجربہ کیا ہے، ایک ایک نصیحت بھی 10,000 نصیحتوں کے برابر ہے، ایک ایک نصیحت بھی 10,000 نصیحتوں کے برابر ہے۔ بزرگوں سے آپ ملتے ہیں، بڑوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، منصب والوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ 3 کام مت کریے گا۔ پہلے ان کے سیکرٹ کو لوگوں کے درمیان مت بتائیے گا، نمبر 2 ان کی موجودگی میں کسی کی غیبت نہیں کریے گا، اور نمبر 3 آپ سے وہ جھوٹ کبھی سن نہ پائیں، اس کا اہتمام کریے گا۔ یہ عباس کی نصیحت تھی ابن عباس کے لیے، جسے انہوں نے پوری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اب عبداللہ بن عباس کافی بزرگ ہو گئے تھے، بڑی ان کی عمر ہو گئی تھی، تو جہاد کے میدان میں جانا شروع کرتے ہیں۔ افریقہ کے اہم علاقوں کی جو لڑائیاں ہوئیں اس میں عبداللہ عباس موجود تھے، اور خاص طور پر عثمان بن عفان کے زمانے میں جو انہوں نے بہت بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ عثمان بن عفان نے انہیں حج کا امیر بنایا، جتنا بھی حج ہوا اس میں عبداللہ بن عباس کو انہوں نے امیر بنایا، تو ان کی نگرانی میں پورا حج ہوتا تھا، اور حج کو پورا یہی ایڈمنسٹریٹ کرتے کہ حاجی کیسے جائیں گے، کیسے آئیں گے، ان کے پانی کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے جانوروں کا انتظام، ان کے کھانے پانی کا انتظام، مکے کی صاف صفائی ہے نا، یہ پوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ حج کی امامت انہوں نے کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عرفات میں، جب عرفات میں حاجی جمع ہو جاتے ہیں، عرفات میں ٹھہر کر ایسا خطبہ دیتے، کبھی کبھار سورہ بقرہ کی پوری تفسیر سناتے، ایک آیت پڑھتے اس کی تفسیر سناتے، کبھی سورہ نور پڑھتے، ایک ایک آیت پڑھتے اس کی تفسیر سناتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس تفسیر کو اگر روم، ترک اور دیلم کے کافر سن لیں تو پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں۔ اس تفسیر کو یہ ترک اور روم کے جو کافر عیسائی ہیں، یہ اگر اس تفسیر کو سن لے تو انہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سیدھے اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کی تفسیر میں اتنی وضاحت ہوتی تھی اور اتنی اتھینٹک باتیں ان کی ہوتی تھی۔ اور جب علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا تو یہ علی بن ابی طالب کے ساتھ رہے، صفین کی لڑائی میں علی بن ابی طالب کے ساتھ رہے، اور جمل کی لڑائی میں علی بن ابی طالب کے ساتھ رہے، اور علی بن ابی طالب کے یہ بہت ہی خاص مشیر تھے، ان کے خاص منسٹر تھے۔ علی بن ابی طالب
جو بھی کام کرنا ہے ان سے رائے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب، چونکہ ان سے خوارج سے بڑا مسئلہ تھا، خوارج کو علی بن ابی طالب نے کافی توڑا۔ کہتے ہیں کہ اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے تو خوارج کا سر کبھی دبوچ نہیں پاتے کوئی، اتنے زبردست اور اتنے تندخو طبیعت کے لوگ تھے، ہر جگہ فتنہ برپا کیا ہوا تھا، اور انہی کی وجہ سے یہ جمل کی لڑائی بھی ہوئی، انہی کی وجہ سے صفین کی لڑائی بھی ہوئی، یہی فتنہ پرستوں کی وجہ سے۔ اور علی بن ابی طالب کے لشکر میں یہ فتنہ پرستوں کی بڑی تعداد تھی، وہ علی بن ابی طالب کو بہت چاہتے تھے، لیکن علی بن ابی طالب ان کے عادتوں اور ان کے اخلاق اور ان کے عقیدوں سے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن انہی کے لشکر میں رہتے تھے۔ تو علی بن ابی طالب نے بعد میں جب یہ 2 لڑائی سے انہیں فرصت ملی تو بعد میں ان خوارج کے لیے پورا وقت دیا اور انہیں خوب نپٹایا، ہے نا۔ لگ بھگ 12,000 کی ان کی تعداد تھی، سب اوندھی سیدھے باتیں کرتے تھے اور خون خرابہ کوئی ان سے سیکھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی نماز نہیں چھوڑتے، قرآن پڑھتے، عبادت کا ان کا یہ عالم کہ سر میں کبھی بال ان کے نکلنا نہیں تھا، اتنے زاہد طبیعت کے لوگ، لیکن جب بات آئے خون خرابے کی دھڑلے سے خون کرتے، دھڑلے اٹھے، سب کو کافر کہا، اسے کافر کہا، اسے کافر کہا، کبھی کسی امیر کو انہوں نے نہیں مانا، کبھی کسی خلیفہ کو انہوں نے نہیں مانا، تو سارے عالم اسلامی کو انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ سوچ آج بھی موجود ہے، یہ سوچ، یہ جو خوارجی سوچ ہے یہ آج بھی موجود ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ سوچ جب تک رہے گی جب تک فتنے رہیں گے، یہ خون خرابہ، یہ بم کا بسفوٹ ہونا، فلان جگہ نقصان ہونا، دھڑلے سے لوگوں کو مارنا، صرف ایک رائے کی بنیاد اور اس رائے کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا اور دوسروں کو کافر کہنا، یہ خوارج کا شیوا ہے، یہ خوارج کا شیوا ہے۔ اور یہ بڑے ہی مشکل لوگ ہیں انہیں ٹیکل کرنے کے لیے، بڑے مشکل لوگ ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان لوگوں کو خوب زپایا، خوب نپٹایا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی اور یہ تقریباً ختم کر دیے تھے۔ اس لیے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو بڑا امن کا زمانہ رہا، ایسے مورخین کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ خوارج کو لے کر بڑے ان کے مسائل تھے۔ تو ایک مرتبہ بعض خوارج جو پھنس گئے تھے لڑائی میں، انہیں علی بن ابی طالب کو اتنا غصہ آیا کہ علی بن ابی طالب نے انہیں جلا دیا، قتل نہیں کیا، انہیں جلا دیا۔ اور یہ خبر جب عبداللہ بن عباس کو پہنچی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، جلانا تو یہ اللہ کا کام ہے، ہم تو صرف قتل کرنا چاہیے۔ علی بن ابی طالب اگر صرف قتل کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب یہ خبر علی بن ابی طالب کو پہنچی تو انہیں کافی ندامت ہوئی، لیکن کہا کہ ان لوگوں کو میں ایسی سزا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سزا دیکھ کر پھر ان کے دوسرے لوگ ہیں نا سر اٹھا نہ پائیں، ویسے میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے انہیں جلایا۔ تو علی بن ابی طالب کے لیے یہ عبداللہ بن عباس کی نصیحت بہت ہی کار فرما تھی بعد میں جا کے۔ اور یہ جو 6,000 کی ان کی تعداد تھی، ایک مرتبہ جو بھیانک لڑائی کے اندیشے نظر آئے، علی بن ابی طالب نے اپنا پورا لشکر جمع کر لیا۔ ایک نہارون ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ پورے خوارج جمع ہو گئے تھے، ان پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا علی بن ابی طالب نے فیصلہ کر لیا، پوری لشکر تیار کر لی اور ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے علی، آپ حملہ کرنے سے پہلے ایک موقع مجھے دیجئے، میں ان سے مل بیٹھتا ہوں، ان کے ذہن میں جو اشکالات ہیں اسے میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اشکال ہیں اس کے لیے ان کے پاس خون بہانا کوئی موضوع ہے ہی نہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی کو کافر کہا، حملہ کر دیا، ہے نا، جاہل لوگ ہیں، تو آپ مجھے موقع دیجئے، ان کے ساتھ میں مل بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے بہترین رزلٹس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے۔ تو عبداللہ بن عباس جاتے ہیں، وہ 6,000 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے جو بڑے امیر ہیں وہ سامنے آ جائیں، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا عبداللہ بن عباس خود آئے ہیں تو وہ بھی اپنے غرور کو چھوڑ کے اتر آتے ہیں اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم کیوں علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہو؟ یہ خوارج جو تھے یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے۔ پوچھا کہ تم انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم کیوں نہ کافر کہیں گے، یہ علی بن ابی طالب نے ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مسائل ہیں اسے نپٹانے کے لیے انہوں نے ان کے طرف سے ایک حکم اور ان کے طرف سے ایک حکم، اسے کیسے مان لیا علی بن ابی طالب، جبکہ مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، یہ لوگ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی جہالت۔ انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے اپنے طرف سے ایک حکم بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے طرف سے ایک حکم آئے گا، اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، کیسے حکم یہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں جبکہ مسائل کا حل صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے نا۔ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ایسی آڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس جاتے ہیں کہ ان کا ذہن آڑا ہے، تو انہوں نے یہ آڑے ذہن کے لیے ایک ایسا ایک جواب دیا۔ اچھا، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی،
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. اللہ نے کہا اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلہ پیش آ جائے تو مسئلہ ٹوٹنے تک چلے جائے تو ٹوٹنے سے پہلے کیا کریں؟ وہ اہل عورت کے والے ایک آدمی کو بھیجیں اور مرد والے ایک آدمی کو بھیجیں، یہ دو بیٹھ کے مسئلہ نپٹائیں گے. تو اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ طلاق نہ ہو، تاکہ بچھڑ نہ جائیں، اس لیے اللہ نے دونوں طرف سے ایک آدمی بھیجنے کا حکم دیا. تو علی بن ابی طالب نے ایسا کیا تو کیا غلطی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے. کہا کہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ حل. دوسرا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا کہ علی بن ابی طالب نے موقع جمل کی جب لڑائی ہوئی، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور دوسرے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کے خلاف جب لڑائی ہوئی، لڑائی کو اللہ نے انہیں جیت دی، یہ تو جیت گئے، لیکن انہوں نے انہیں غلام نہیں بنایا. جبکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جہاد میں جو لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ اگر قتل سے بچ جائیں تو انہیں غلام بنانا چاہیے. تو علی بن ابی طالب نے انہیں غلام کیوں نہیں بنایا؟ یہ ان سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. تو عبداللہ بن عباس نے ان کی پوری باتیں سنی، اس کے بعد کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑے اور دوسرے مسلمانوں کو غلام بنا لیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو علی بن ابی طالب لونڈی بنا کے اپنے پاس لے جائیں؟ ایسا اگر کریں تو پتہ ہے کتنی بڑی نافرمانی ہوگی. ایسا اگر ہو تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آئے گا. تو عبداللہ بن عباس نے انہیں ڈرایا، کہا کہ مسلمان جب لڑتے ہیں تو یہاں پر غلام بنانے کا مسئلہ نہیں آتا. مسلمان لڑتے ہیں اختلاف رائے کی وجہ سے، سوء فہم کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس میں غلام بنانا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو غلام نہیں بناتے. خون خرابہ ہوتا ہے، قتل و غارت گیری ہوتی ہے، لیکن غلام نہیں بناتے. غلام بنانے کا سسٹم صرف کفار سے لڑائی میں ہے. تو یہ بات سمجھائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کہا کہ پھر تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ٹریٹی لکھی جا رہی تھی، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، علی بن ابی طالب نے جب ان کے نام کے سامنے امیر المومنین لکھا تو مخالف لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے. تو علی بن ابی طالب نے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، جبکہ وہی خلیفہ ہیں، وہی امیر المومنین ہے. انہوں نے اپنے منصب کو خود مٹایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ انہیں خلافت کی اہمیت نہیں ہے نا. کہیں کی بات کہیں پہنچائی اور اس کے بعد کہا کہ علی بن ابی طالب نے خود اپنی امارت کو چھوڑا ہے، جبکہ ہم اسے کفر کے طور پر دیکھتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ ایسی بات ہے تو چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے حدیبیہ، صلح حدیبیہ پیک کیا اور معاہدہ یہاں پر پہنچا کہ مسلمان ان کے پاس اگر کوئی مکہ سے آ جائے تو واپس کریں گے. تو ظاہری چند شروط پر اتفاق ہوا. تو جب اتفاق ہوا تو جب ٹریٹی لکھی گئی تو وہاں پر یہ لکھا گیا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، اور مشرکین مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو یہ جھگڑنے کی کیا ضرورت، جھگڑتے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ علی بتاؤ رسول اللہ ادھر کہاں ہے، آپ اسے مٹا دو. علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں مٹا نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مٹایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو منصب ہے رسول اللہ، معاہدے کے لیے چونکہ لوگ نہیں مانتے، اس کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس نے اپنی خلافت کا انکار کیا. تو جب یہ گفتگو ہوئی تو 6000 کی تعداد میں 4000 توبہ کر کے وہ لوگ اپنی خارجیت چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی جو 2000 تھے انہیں علی بن ابی طالب نے اتنا مارا کہ سارے عالم اسلامی میں انہیں بکھیر دیا. ان میں سے جو لوگ بعض بچ گئے تھے بعد میں انہوں نے علی بن ابی طالب کا قتل کیا. بعد میں ان لوگوں نے علی بن ابی طالب کا قتل کیا. ایک ہو گیا عبداللہ بن عباس کا زمانہ علی بن ابی طالب کے ساتھ. بعد میں خلافت راشدہ ختم ہوئی، معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. تو عبداللہ بن عباس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا، وہ مکہ چلے گئے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا، وہ خاموشی اختیار کر لیے. معاویہ نے کہا کہ جب یہ خاموش ہے تو ان سے چھیڑ خانی کرنے میں کوئی بات نہیں رضی اللہ عنہ. تو خاموش رہے. جب مسئلہ یزید بن معاویہ کا آیا، ان کی خلافت کا آیا، تو یزید بن معاویہ نے لوگوں پر زور ڈالا. تو عبداللہ بن عباس نے پھر بیعت نہیں کی، کچھ خلاف کچھ کہا نہیں. اب یہ زمانے میں جب حسن بن علی
حسین بن علی کوفہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن عباس کا بہت بڑا رول تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی آنکھیں چلی گئی. کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس اتنا قرآن پڑھنے کے بعد روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے نیچے ایک لکیر سی پیدا ہو گئی تھی ان کے رونے کی وجہ سے, اور زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھ کے پانی نکل گئے تھے جس سے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. تو جب لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس بتایا تو ڈاکٹر آ کر دیکھ کر کہا کہ آپ کے آنکھوں میں پانی ڈالا جا سکتا ہے, آپ کی روشنی واپس لائی جا سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے نہیں جھکو گے, سر نہیں جھکا, 5 دن کے لیے آپ پہ کرنا پڑے گا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ 5 دن ایک رکعت نہیں چھوڑ سکتا میں, 5 دن کی بات کر رہے ہو, ایک رکعت نہیں چھوڑ سکتا میں, اور اسی حالت میں رہے اور اسی حالت میں وفات پائے. کہا کہ بینائی جائے تو جائے, نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ ان کی عبادت کا علم تھا. اور جب حسین بن علی جا رہے تھے تو 3 ملاقاتیں عبداللہ بن عباس سے ہوتی ہیں. پہلے ملاقات میں حسین بن علی سے لمبی گفتگو ہوتی ہے. حسین بن علی گرم طبیعت کے آدمی تھے, عبداللہ بن عباس ذہین ہوشیار آدمی تھے, تو انہوں نے حسین بن علی سے لمبی گفتگو کی. کہا کہ دیکھو تم جو پوائنٹس بتا رہے ہو اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جس کے لیے تم کوفہ کا سفر کرو, اور کوفہ والوں کو تمہارے والد نے بھی تجربہ کیا ہے, اس سے پہلے والوں نے بھی تجربہ کیا ہے, یہ اپنے باتوں پر ٹکتے نہیں. یہ جیسے ہی مار دھاڑ خون خرابہ دیکھا تو فوراً پٹری بدل جاتے ہیں. ان کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ ان کی بات مت مانیے. یہ پہلا ڈسکشن تھا. لیکن حسین بن علی ان کی باتیں سنتے ہیں, لیکن اتنے خطوط آنا شروع ہوئے کہ حسین بن علی دوبارہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. پھر عبداللہ بن عباس آئے, پھر ان سے لمبی گفتگو کی, ان کی پوری باتوں کے جوابات دیے. جب تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو حسین بن علی تو نکل گئے تھے, اپنے ساتھ لوگوں کو گھوڑوں میں بیٹھ گئے اور سواری نکل رہی تھی. تو یہ آئے اور حسین بن علی کے گریبان کو پکڑ کر کہا کہ اللہ کے لیے آپ مت جائیے, میں بہت ہی خطرناک چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں. آپ جو کر رہے ہیں اس میں آپ کا نہیں, آپ کے پورے خاندان کے لیے موت کا خطرہ ہے. لیکن انہوں نے 1000 سمجھایا, حسین بن علی نے عبداللہ بن عباس کی بات نہیں مانی. اے کاش وہ مان لیتے, چونکہ یہ امت کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے ذہین سمجھدار آدمی تھے. ان کی باتوں کو حسین بن علی کو ماننا تھا, لیکن حسین بن علی وہ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. آخرکار سفر کرتے ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جو نقصان ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں, ایسا نقصان جسے سن کر ہم لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں. آل رسول کے 70 لوگ ایک ہی حملے میں ختم کر دیے جاتے ہیں, جو کہ امت کے لیے بہت ہی بڑا نقصان. بہترین لوگ تھے, اس میں کتنے حافظ القرآن تھے, اس میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اہم صحابہ کی اولاد تھے, لیکن بہت بڑا نقصان ہوا. یہ نقصان کیوں ہوا؟ عبداللہ بن عباس کی جو رائے تھی اس پر حسین بن علی نے عمل نہیں کیا. اور اسی طریقے سے جب معاملہ ختم ہوا تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے. گفتگو آپ کے سامنے آ گئی. عبداللہ بن زبیر, ان کی 9 سال کی خلافت رہی, مکہ اور حجاز میں پورا ان کا ڈومینیشن رہا. اور عبداللہ بن عباس نے زبیر کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کی. جب عبداللہ بن زبیر نے انہیں زور ڈالا, کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہی پڑے گا, تو عبداللہ بن عباس نے مکہ چھوڑ دیا اور وہ طائف چلے گئے, اور آخری زمانے میں طائف ہی میں رہے, وہیں وہ انتقال ہو گئے. آج بھی ان کی قبر طائف میں ہے. آج بھی لوگ طائف میں جاتے ہیں. ان کی ایک بہت ہی مشہور مسجد ہے, مسجد عبداللہ بن عباس کے نام سے, اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہاں پر ان کی قبر آج بھی موجود ہے. ان کی وفات ہوتی ہے 68 میں, 68 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو جی ساتھیوں, یہ عبداللہ بن عباس کی زندگی تھی, اور ان کا مقام جیسے میں نے آپ کو بتایا, جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں, آپ طبری اٹھا لیجئے, جتنی بھی تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عباس نے ایسا کہا. جب وہ کہہ دیتے ہیں تو اہل علم نے کہا کہ اس کے بعد کسی اور سے مت پوچھیے, یہی فائنل ہے. مجاہد ایک ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, مجاہد بن جبر, وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس جاتا تھا روزانہ, میں نے ان کے سامنے قرآن 3 مرتبہ ختم کیا, اور ہر آیت پر روکتا, کہتا کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, اور عبداللہ بن عباس بتاتے جاتے ہیں, میں نوٹ کرتے جاتا ہوں. پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, اور بتاتے جاتے ہیں, میں نوٹ کرتے جاتا ہوں. ایسے کئی ایک تابعین, سعید بن جبیر, سعید بن مسیب, جو ائمۃ التابعین تھے, انہوں نے عبداللہ بن عباس سے تفسیر سنی. لوگ کہتے تھے کہ ان کے اندر ایک غضب کا حافظہ, ایک غضب کے معلومات تھے کہ پتہ نہیں یہ معلومات انہیں کہاں سے ملتے تھے. کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جب آتے تو سڑک میں بھیڑ جم جاتی تھی, گھر کے پاس سڑک میں بھیڑ جم جاتی تھی, ایسے لگتا کہ کوئی یہاں پر مارکیٹ لگا ہوا ہے, لوگ کچھ خریدنے کے لیے آئے ہیں.
تو بعد میں حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے آپ بھیڑ مت کریے. تو اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ اپنے گھر کو خالی رکھتے اور دروازے کے پاس ایک آدمی کو کھڑا دیتے, کہتے کہ بھائی جو بھی لوگ آئے ہیں دور دراز علاقے سے, ان میں سے جو حدیث سننا چاہتا ہے وہ آ جائیں. وہ لوگ داخل ہو جاتے, مجلس پوری بھر جاتی, حدیث سناتے. جیسے ہی وہ ختم ہوتے انہیں باہر کرتے, پھر اعلان کرواتے کہ کون ہے جو شعر و شاعری سننا چاہتا ہے انہیں داخل کر دیں. تو وہ داخل ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو تفسیر سننا چاہتا ہے, انہیں داخل کرتے ہیں. اس طریقے سے 10 سبجیکٹس لوگوں کو بلا بلا کے یہ سنایا کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے علم کو ساری دنیا میں پہنچایا. تو تفسیر میں ان کا بہت ہی بڑا نمایاں رول رہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ انہیں دین کی سمجھ دے, اے اللہ انہیں قرآن کی تفسیر سکھا, اتنی سچی ثابت ہوئی. آج بھی تفسیر کی کتابیں اس پر شہادت دیتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو ساری دنیا تک پہنچایا. یہاں پر ہم اپنی بات روکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور الحمدللہ ہم نے رمضان کی ان مبارک راتوں میں اللہ کے کلام, تفسیر اور علوم القرآن جیسے اہم موضوعات پر اپنا وقت صرف کیا. اور جان لیجیے یہ بھی کچھ عبادت سے کم نہیں ہے. دینی مجلسوں میں آنا, دین کی باتیں سننا, یہ بھی کچھ عبادت سے کم نہیں ہے. اگر آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں, نفل عبادتوں سے بہتر ہے. علم سیکھنا نفل عبادتوں سے بہتر ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی مجلس میں, وہ درس سن رہے تھے, اچانک اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کیا. جیسے انہوں نے سلام پھیرا, احمد بن حنبل نے کہا کہ تم جس چیز کے لیے بیٹھ رہے تھے اس سے بہتر وہ چیز نہیں جس کے لیے تم اڑ گئے. مانا یہ کہ تم جب مجلس میں بیٹھے تھے, علم سیکھ رہے تھے, اس میں فائدہ دوسروں تک پہنچنے والی بات ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو نفل, وہ تمہارے لیے ہے. تو ایسی دینی مجلسوں میں نفع متعدی ہوتا ہے, نفع دوسروں تک پہنچتا ہے. تو اس اعتبار سے نفل عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت ہے کہ آپ بیٹھیں اور دین کی باتیں سنیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے اور ان کے پاداش میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے مرکز کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں برکت ڈالیں. آمین یا رب العالمین. چلیے, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ رمضان کے شروع میں ایک کوئز کا ہم نے اعلان کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایپ میں ہم 4 لیولز ڈالیں گے اور ہر ہفتہ ایک لیول ڈالیں گے, اور اس کے بعد مہینے کے اختتام پر ہم ونرز کا اعلان کریں گے. فرسٹ پرائز 3000 روپے ہے, سیکنڈ پرائز 2000 روپے اور تھرڈ پرائز 1000 روپے. اس کے علاوہ 10 کانسولیشن پرائزز ہوں گے. تو ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا, حسب وعدہ ہم آپ کے سامنے ونرز کا نام اعلان کر رہے ہیں. اب میں نام بتاؤں گا, جو بھی ونرز ہیں میں ان کا نام بتاؤں گا, اور مختلف کنٹریز سے ہیں, کوئی سعودی عرب سے ہے, کوئی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہیں. تو میں صرف نام بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ نام والوں کو مرکز کے جانب سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. یہ نام ہو سکتا ہے کہ نام میں ریپیٹیشن ہو, اس لیے نام بتائیں گے ہم, اور اس کے بعد انہیں مرکز کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جائے گا انہیں پرائز پہنچانے کے لیے. تو اس میں ونرز 3 ہیں. سب سے پہلے ہیں ولید بہاکیم. ولید بہاکیم یہ ہندوستان سے ہیں. دوسرا پرائز ہے ہارون, یہ بھی ہندوستان سے ہے. اور تیسرا پرائز ہے ہبہ عبد الوہاب, یہ سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے. کانسولیشن پرائزز جو ہم نے یہاں رکھے 13 ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ام ہبہ, یہ سعودی عرب سے ہیں. اس کے بعد رضیہ سلطانہ ہندوستان سے, سید اظہر ہندوستان سے, سہیل احمد ہندوستان سے, صفیہ ہندوستان سے, محمد فاروق کون سی کنٹری ہے چیک کرنا پڑے گا, سمرین فاطمہ ہندوستان سے, تسلیم, آفرین فاطمہ, عمران پی, صباح, صادق محمد سعودی عرب سے, سائرہ بیگم ہندوستان سے. تو یہ 13 کانسولیشن پرائزز ہیں اور 3 ونرز ہیں. انشاءاللہ یہ جو بھی نام ہم نے گنوائے ان سے مرکز کے جانب سے کانٹیکٹ کیا جائے گا اور ان تک ان کے پرائزز پہنچانے کی کوشش کی جائیں گے. تو میں اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں. یہ جو ایپ ہے موہی کا ایپ, اس میں ہم کافی محنت کرنے والے ہیں اور اس میں ہماری پوری محنت ڈالنے والے ہیں. اس میں مختلف کورسز چلانے والے ہیں. اس میں عربی زبان کے بھی کورسز مختلف لیولز کے اور مختلف لوگوں کے لیے, بگنرز, ایڈوانس, یہ پورے ہے نا اس میں ہم ڈالنے والے ہیں. اس کے علاوہ شریعت کے اہم موضوعات پر ہم کورس بنانے والے ہیں, عقیدہ کورس, اور اس کے بعد سیرت پر کورس. اس کے علاوہ فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں, اصول میں, یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس ایپ کے ذریعے سے کرنے والے ہیں
جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہے نا انفراسٹرکچر میں زیادہ خرچ نہیں کرتے لوگ، اسی سوشل میڈیا میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ دور دور تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں لوگوں سے کہیں کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ ابھی ایپ بالکل شروع کے سٹیج میں ہے، ابھی ہم نے کمپٹیشن چلایا ہے، اس کے بعد پھر سیرا کوئزز کے اور بھی لیولز اس میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے بعد اور بھی کورسز اس میں ایڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپ کے ذریعے سے ہم سے جڑے رہیے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ موضوع کے متعلق کوئی سوالات کریے گا انشاءاللہ۔ کیا بولے؟ سوال کر رہے ہیں کہ خارجی سوچ سے ہم کیسے بچیں۔ دیکھیے خارجی سوچ جو ہے نا، یہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پبلک کو اہل علم سے کاٹ دیں، پبلک کو اہل علم سے کاٹ دیں، کیونکہ پبلک کو جب یہ اہل علم سے کاٹ دیں گے تو اپنی باتیں ان کے ذہن میں ڈالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک اہل علم ہے جو ان کے حربوں کو، ان کے مکروں کو جانتے ہیں، تو ان سے اگر بچنا ہے تو آپ معتبر اہل علم سے جڑے رہیے تاکہ آپ ان کے فتنوں سے بچے رہیں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی علم اٹھا لے گا، ایک حدیث میں ذکر آیا ہے۔ بعض احادیث میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسے لوگ رہیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی کلمہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ کوئی کلمہ ہوتا تھا۔ یہ احادیث میں، صحیح احادیث میں مروی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ اپنے کلام کو اٹھا لے گا، واللہ عالم۔ سوال کر رہے ہیں کہ اباضی اور سوال کر رہے ہیں کہ خوارج اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں مختلف سمت ہیں، دونوں دو ایکسٹریمز ہیں۔ شیعہ علی بن ابی طالب اور بعض صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں، بقیہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ خوارج علی بن ابی طالب اور بعض صحابہ کو کافر کہتے ہیں، بقیہ صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دونوں مختلف ایکسٹریمز ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو شیعہ ہیں، یہ ان کے یہاں یہ ایک صحابہ کو گالی دینے کے علاوہ دوسرے بہت سارے ان کے ہاں امامت کے تعلق سے، اور اس کے بعد قرآن کو لے کر، قرآن میں بعض آیتیں مسنگ ہیں، بعض صورتیں مسنگ ہیں، قرآن کو لے کر، احادیث کو لے کر ان کے ہر جگہ مخالفتیں ہیں شیعہ کے۔ خوارج کی ایسی نہیں، خوارج کی ایسی نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزوں میں صحیح منہج میں ہے، بہت ساری چیزوں میں صحیح منہج میں، صرف ان کے پاس دھڑلے سے کافر کہنا اور دین کو بہت ہی سخت انداز سے لینا، ہمیشہ دین کے معاملات میں اتنے سیریس ہونا کہ کبھی انہوں نے دین کو آسان سمجھا ہی نہیں، تو یہ مزاج ہوتی ہے خوارج کی، واللہ عالم۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو کافر ہمارے یہاں جو الیکشن میں ٹھہرتے ہیں ایم ایل اے ایم پی وغیرہ کے لیے، اس کے لیے ہم کیوں ووٹ کریں؟ دیکھیے ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم اس کانسٹیٹیوشن کے پوری باتوں کو نہیں مانتے۔ ہم مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اس کانسٹیٹیوشن میں ہمارے لیے بہت سارے پروویژنس ہیں، ہمارے لیے بہت سارے ریلیکسیشنس ہیں، تو ہم ان چیزوں کے ماتحت ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اب اس پروویژن کے تحت ہم ہمارے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہماری عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، ہم اپنے دین کو پروموٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس تعلق سے کوئی دقت نہیں۔ تو جو بھی کانسٹیٹیوشن کے لیے بنے گا وہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو رائٹس ہیں مسلمان کے، وہ دینے کے لیے بنتا ہے۔ ہم ہے نا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ قرآن کے بدلے ہے، اسلامی قانون کے بدلے ہم نے کانسٹیٹیوشن کو مان لیا ہے، ایسا نہیں، ہم کانسٹیٹیوشن مانتے نہیں ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں جو مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں، مسلمانوں کے لیے پروویژنس ہیں، جس میں ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم اسی ملک کے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی ملک کے ہیں، ہم اس ملک کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ یہی تو ہمارا ملک ہے، یہی ہمیں رہنا ہے۔ ہم بعض ظالموں نے مسلمانوں کو دشمن بنا رکھا ہے، انشاءاللہ ان قریب ان کے مکر ختم ہو جائیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مبارک رات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسی ہزیمت، ایسا ہار دیں کہ کبھی دوبارہ کھڑے نہ ہو، ایسا ہار دے کہ کبھی یہ کھڑے نہ ہو، اور ساری دنیا کو، خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے جو ملنسار مزاج ہے، یہاں کافر ہو مسلمان ہو، سب ہم مل کر ایگزسٹ کرتے ہیں، سب ہم مل کر رہتے ہیں، ہے نا؟ یہ جو ملنسار جو مزاج ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سوال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کے لیے جو دعا کی، کیا ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس میں ضمن تعلیم بھی ہے کہ جائیے بھائی آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریے، اپنے لوگوں کے لیے اپنے لیے بھی دعا کریے، تو ضرور کرنا چاہیے، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ فقہ اللہ اسے دین کی سمجھ دے۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہیے اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل، نی سے مراد میں، واللہ اعلم۔ ایک منٹ ہو سوال کر رہے ہیں کہ شیعہ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں اور بہت سارے ان کے غلط افکار ہیں، غلط سوچ ہیں، کیا ہم ان سے دوستی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کافر ہیں؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، شیعہ میں دو قسم ہیں، ایک ہے ان کے علماء، ایک ہے ان کے عوام۔ ان کے علماء میں بعض ہیں جو حق جانتے ہیں، بعض ہیں جو حق جانتے ہیں۔ حال ہی میں ایک بہت بڑے شیعہ کے عالم، ان کا نام ہے سید حیدری۔ سید حیدری یہ آج بھی یہ عربی بولنے والے شیعہ ہیں، عرب دنیا میں شیعہ کے درمیان بہت مشہور ہے۔ انہوں نے بہت ساری شیعہ کی جو سوچ ہے اس کے خلاف رجوع کیا ہے، اس کے خلاف، آپ کی بات بتا رہا ہوں میں، اس کے خلاف رجوع کیا ہے۔ تو ان کے جو علماء ہیں جو حق جانتے ہیں اور حق جان کر بھی باطل کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ لیکن ان کے عوام کو ہم کہیں گے جاہل، ان کے عوام کو ہم کہیں گے جاہل، انہیں تربیت کی ضرورت ہے، انہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو آپ ضرور ان سے مل سکتے ہیں، آپ ضرور ان سے جو ہے معاملات کر سکتے ہیں۔ جب آپ کافر سے کر سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں کریں گے؟ ان سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے ایک جگہ چوکنا رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنے میں ہم سے زیادہ تیز ہیں، اپنے افکار کو پہنچانے میں ہم سے زیادہ تیز ہیں، ہم سے زیادہ چوکنا ہے۔ تو اس لیے وہ ہم سے زیادہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی سنی کو پکڑ کے کیسے شیعہ نہ بنائے۔ تو آپ اگر یہ محسوس کریں کہ وہ آپ کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے تو آپ ان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی طرح ہیں تو آپ ان سے معاملات کریے، تجارت کریے، ہے کہ نہیں؟ دوسرے معاملات آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ تو ان کے عوام کو ہم کافر نہیں کہیں گے، البتہ ان کے علماء جو حق جانتے ہیں ان کے تعلق سے کافر کہا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ اور شیعہ بھی ہمارے معاشرے میں کئی قسم کے ہیں۔ آپ منڈی چلے جائیے، وہاں جائیے، وہاں پر آپ کو کیسے شیعہ نظر آتے ہیں؟ ہاں، یہ ہیں بہرہ، یہ شیعہ کی ایک سیکٹ ہے، انہیں اسماعیلیہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں اس طرف رہتے ہیں انہیں اثنا عشریہ کہتے ہیں، انہیں رافضہ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں رافضیاں کہتے ہیں، ہماری کلوکل اردو میں، اور انہیں امامیہ بھی کہتے ہیں۔ تینوں نام انہی کے ہیں، تینوں نام انہی کے ہیں۔ یہ اسماعیلیہ کو کافر کہتے ہیں، یہ اسماعیلیہ کو کافر کہتے ہیں۔ تو اسماعیلیہ کے کافر ہونے میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں 1000 مسجد کر لیں، 1000 کر لیں، وہ کافر ہیں، ان سے جو ہے وہ بالکل کوئی یہ نہیں، وہ سیدھے سیدھے کافر ہیں وہ لوگ، چاہے ان کا عوام ہو یا پھر ان کے علماء ہو۔ یہ بہرہ ہو گئے، اسماعیلیہ ہو گئے۔ ہمارے یہاں بہرہ رہتے ہیں۔ اسماعیلیہ کے کئی فرقے ہیں، ان میں سے ایک ہے آغا خانی، ان میں سے ایک ہے دروز، ان میں سے ہے نا مختلف 7-8، اسماعیلیہ میں 7-8 ہیں، اور عالم اسلامی میں بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اسماعیلیہ اور اس کے پورے سیکٹس کافر ہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں۔ البتہ یہ امامیہ، اثنا عشریہ، رافضہ ہیں، ان کے تعلق سے وہ حکم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان کے عوام کو ہم جاہل مانیں گے کیونکہ ان کے اندر عقیدے میں اسماعیلیہ والی مخالفت نہیں، وہ تو سیدھے سیدھے برہان الدین کافر یہ خدا کہتے ہیں، ان کے جو بڑے انہیں خدا کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بہت جگہ وہ منہج سے مطلب اسلام کے سٹرکچر سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے علماء نے بالاتفاق انہیں کافر کہا۔ ان کے پاس کم از کم نماز کی وہ چیزیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، تو انہیں ہم، ان کے عوام کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ لوگ بھی کافی خطرناک ہیں جب اپنے عقیدے کی پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے محسوس کیا کہ یہ آپ کو ان کی طرف کھینچ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ماحول بھی ایسے بناتے ہیں، ہمیشہ ماتم، ہمیشہ جذباتی، ہمیشہ رونے کا، جو بھی ادھر جائے گا آدمی تو وہ بھی ایموشن ہو جائے گا، مجلس ہو ایسے ہی گرماتے ہیں، ہے نا؟ آپ جیسے نہیں آپ سو رہے ہیں، ہے نا؟ ان کی مجلس جو ہے گرم ہوتی ہے، ان کی مجلس ہے نا گرم ہوتی ہے، ایک بار اس کے بعد اللہ اکبر، پورے مجلس جو ہے ایسے لگتا ہے کہ اب اتر کے نیچے لوگوں کو مارنا ہے، بس اتر کے لوگوں کو مارنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو ایکٹیو رکھتے ہیں، ہے نا؟ ایکٹیو رکھتے ہیں۔ کاش ہم لوگ بھی ایسا کر پاتے۔ اگر ہم لوگ کہیں گے نا سب کو مسلمان بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کی شدت نہیں ہے، ہمارے پاس
بہت سارے بہترین چیزیں ہیں جو لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں. اگر ان کی جو ایکٹیونیس ہے اس کا ہمیں 50% بھی ہم نے کر لیا تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. آپ وہاں آپ جائیے, ان کے یہاں ماتم چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ملے ہوئے ہیں. اگر کچھ ہو جائے تو کوئی گھر میں کچھ پکتا نہیں, سب کے گھروں میں پکا کے پہنچائے, ملے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ہر آدمی کو جانتے ہیں. اپنا آدمی اگر کہیں اسے موقع ملے تو اسے جاب میں ڈالیے, اسے فلاں کریے. تو وہ چونکہ وہ آئسولیٹڈ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو ان کاموں میں لگے رہتے ہیں, ہمیشہ گرم رہتے ہیں, ہمیشہ توے پر رہتے ہیں. تو ہے نا, یہ اس لیے اگر آپ ان کی مجلسوں میں جائیں گے, ان کے ساتھ ملیں گے, بیٹھیں گے, وہ ضرور آپ پر امپیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, ضرور امپیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے طرف کھینچ رہے ہیں تو آپ ان سے ہاتھ دھو دیجیے, کہیے کہ بھائی آپ اپنا دین رکھیے, ہمارا دین, بات ختم, مسئلہ حل. ورنہ صرف معاملات ہیں, لینا دینا ہے, وہ تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. آپ گئے, آپ نے اپنی نماز پڑھ لی تو صحیح ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی. ان کی امامت میں مت پڑھیے, ان کی امامت میں مت پڑھیے, اور آپ ادھر مت بھی جائیے, کیونکہ آپ کے جانے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. آپ کے جانے کے بعد دھوتے ہیں وہ جگہ, ہاں, آپ کے جانے کے بعد اس جگہ کو دھوتے ہیں, انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے. ان کی مسجدوں میں ہمیں نہیں بلاتے ہو. آپ ادھر جائیں گے تو ان کے ہاں ایک عاشور خانہ ہوتا ہے, ایک مسجد ہوتی ہے. وہ غیر شیعہ اگر کوئی آنا چاہے تو وہ عاشور خانہ میں استقبال کریں گے, مسجد میں نہیں, ہے کہ نہیں. تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر بہرے اسماعیلیہ کافر ہیں تو انہیں کیسے حرم میں طواف کے لیے موقع دیا جاتا. عجیب و غریب لوگ ہیں, اندر بنین پہنے ہوئے, اوپر احرام لپٹے ہوئے ہیں, ہے نا, احرام میں ہے, سر میں ٹوپی ہے, اور اس کے بعد فرض نماز چلتی رہتی ہے, یہ بازار میں خریدتے رہتے ہیں بڑی تعداد میں, نماز ہوتی رہتی ہے, بیٹھ کے گفتگو کرتے رہتے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. اب یہاں پر حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں نے انہیں ان کے پاسپورٹ میں ریلیجن مسلم ڈالا ہوا ہے, ان کے پاسپورٹ میں ریلیجن مسلم ہے. تو جب ریلیجن مسلم ہے تو وہاں پر انہیں جانے کی چھوٹ ہے. اگر ان کے ساتھ ریلیجن میں اگر ان کے بہرا وغیرہ کچھ ڈالا جاتا تو انہیں اجازت نہیں ملتی. تو اب جو دوسرے غیر اسلامی مملکتوں میں تو انہیں تو مسلمانوں کی طرح دیکھتے ہیں, اور ہمارے مودی صاحب بھی جاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کنٹرول کریں گے تو مسلمانوں میں خوب دوڑانے ڈال سکتے ہیں, ہے نا, وہ اپنے آئیڈیالوجی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ ان کے پاس پاسپورٹ مسلمانوں کا ہے, یہ قادیانی بھی آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی پاسپورٹ میں اسلام لکھا ہوا ہے. تو جن جن کے پاسپورٹ میں ریلیجن میں اسلام ہے تو وہ سب آئیں گے, اور اب حکومتیں روک نہیں سکتی. اب روکیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ کون آئے کون نہ جائے. لیکن پاکستان میں وہاں پر قادیانی کو ان کے پاسپورٹ میں قادیانی لکھا جاتا ہے, وہ آتے نہیں وہاں سے, انہیں حج کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ دوسرے مملکت میں جاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ چلے وہاں گئے, پھر وہاں سے کچھ پاسپورٹ بنایا, وہ حج کے لیے آتے ہیں. تو ان کے پاسپورٹ وہاں نہیں ڈالتے, وہ قادیانی ڈالتے ہیں سیدھے سیدھے, گویا کہ یہ ان کا الگ ہی مذہب ہے. واللہ اعلم. چاند کے معاملے سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب صحیح سالم مسلمان ہیں, ہے نا, صرف چاند میں ان کے کیلکولیشن ماننے والے, کچھ بھی ہوتا نہیں بھائی, مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے. دیکھیے ہمارا جو اسلام ہے اس کے اندر اصول ہیں اور اس کے اندر فروع ہیں. اصول جس میں ہمارے مسلمات ہیں, عقیدے کی باتیں ہوں گی, اللہ, اللہ کے رسول, ملائکہ, فرشتے, جنت, تقدیر, اور اس کے بعد اسلام کے 5 ارکان, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, اسے کہتے ہیں اصول. اگر کوئی آدمی اصول میں ٹھیک رہے تو انشاءاللہ وہ جنت جائے گا. اگر فروع میں اسے کچھ غلطی ہو جائے تو اہل علم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں. تو ہماری امت میں علماء کے درمیان جو اختلاف آپ دیکھتے ہیں وہ یہ فروع کو لے کر دیکھتے ہیں, فقہی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں. تو ان مسائل میں اختلافات ہوں, اگر وہ اختلافات کتاب و سنت کی بنیاد پر ہو تو وہ اختلافات اہل علم کے درمیان ایکسیپٹڈ ہیں. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے, جاہل ہے, تو اس کا اختلاف اس کے صورت میں ماریں گے, کہیں گے تو جاہل ہے, نکل یہاں سے. اگر کوئی اہل علم رکھنے والا کوئی مسئلے میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے تو اس کے اختلاف کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو اس لیے آپ جو پوچھ رہے ہیں بالکل وہ چاند ہے, مسئلہ ہے, وہ مسلمان ہے, وہ کیسے کافر ہوگا, معاملی مسئلہ ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.